شمیلہ فاروقی صاحبہ، پہلے یہ بتائیے کہ اب شہباز صاحب جو ہیں وہ بیسکلی پرائم منسٹر ہیں اور یہ سسٹم چل رہا ہے، اور مجھے تو نہیں لگتا اس سسٹم کے اندر آپ کی کوئی گنجائش ہے. بھی جو ضمنی انتخاب بھی ہوا ہے اس میں پیپلز پارٹی ہاری نون لیگ سے، تو آپ اس سسٹم کے ساتھ کب تک کھڑے رہیں گے اور کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں اس بات کو کہ آپ کے ہی بھٹو صاحب کا لایا ہوا آئین جو آپ خود ہی بدل رہے ہیں اور اس طریقے سے بدل رہے ہیں کہ عدالتیں بھی تقسیم ہو رہی ہیں، ججز بھی ریزائن کر رہے ہیں، اور ایک تماشا لگا ہوا بقول پراچا صاحب اور پاکستان تحریک انصاف کے؟ شکریہ کامران صاحب. دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ججز ریزائن کر رہے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی اپنی آراء ہو سکتی ہے، اس پہ کسی کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے. ٹو ایچ از اون. ہم نے وہ بھی عدالتیں دیکھی تھیں جو سٹنگ پرائم منسٹرز کو ڈسکوالیفائی کرتے تھے، ہم نے وہ بھی عدالتیں دیکھی تھیں جو ہر بیوروکریٹ، ہر سیاستدان، ہر جرنلسٹ کو سو موٹو میں بلاتے تھے اور عدالت کے سامنے سر نگو کرتے تھے. ہم نے وہ وقت بھی دیکھا. وی سو دیٹ کائنڈ آف جوڈیشل ایکٹیویزم اور پاپولر کیسز اٹھانا، ان میں سزائیں دینا. ہم نے وہ ججز بھی دیکھے جو سموسے کی قیمتیں بھی تعین کر رہے تھے، لیکن جو عام آدمی کے مسائل تھے، عام آدمی کے کیسز تھے، وہ حل نہیں ہو رہے تھے، وہ آج بھی حل نہیں ہو رہے. جہاں تک عدالتوں کا تعلق ہے تو ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنی ہے جس میں چاروں صوبوں کی نمائندگی ہے برابری کی سطح کے اوپر. اس پہ کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے فیڈرل شریعت کورٹ بنی، اس میں شریعت کے کیسز جاتے ہیں. اس سسٹم میں اب شہباز شریف صاحب ہیں تو آپ کا کوئی چانس ہے بلاول کا، یا کس طرح ہوگا؟ یہ سسٹم چل رہا ہے، بڑا سٹیبل چل رہا ہے، تو لگ رہا ہے شہباز صاحب کے علاوہ کوئی چوائس ہی نہیں ہے اس وقت. تو چلیں اچھی بات ہے، آپ کو کم از کم سسٹم میں سٹیبلٹی تو نظر آئی نا، یہ بھی اچھی بات ہے. آپ کی زبان سے سن کے اچھا لگا. جی لیکن آپ لوگ تو بڑے ڈیموکریٹک تھے، میں تو اتنا ڈیموکریٹک نہیں ہوں. شمیلہ صاحبہ آپ کس طرح مان گے اس طرح کے سسٹم پہ جس میں اتنی سٹیبلٹی ہو؟ دیکھیں جی، فارچونیٹلی اور انفارچونیٹلی 2024 کے الیکشنز میں کسی کو کلیئر میجورٹی تو نہیں ملی تھی نا، کولیشن گورنمنٹ ہی بننی تھی. ہم نے تو پی ٹی آئی کو بھی آفر کی تھی، ہم نے تو پی ایم ایل این سے بھی بات کرنا تھی، جو ہم سے بات کرنا چاہتا تھا. اور ظاہری بات ہے کہ ایک سسٹم ان پلیس تو آنا تھا نا، حکومت تو بننی تھی. ہم کیا کرتے کہ ہم کسی کا ساتھ نہ دیتے، پھر کیا کرتے؟ دیکھیں جو تحریک انصاف یہ کہتے ہیں ہمارا پاپولر مینڈیٹ ہے، ہم پاپولر ہیں، اور حکومت آپ کر رہے ہیں، اس کو آپ کس طرح رسپونڈ کرتے ہیں اور اس سے لگتا ہے کہ آپ کے ووٹ بینک کو فرق پڑے گا؟ دیکھیے پی ٹی آئی تو ظاہری بات ہے کہتی ہے کہ ہم سب سے پاپولر ہیں، ہم سب سے صاف ہیں، ہم سب سے ایماندار ہیں. ان کے کہنے سے تو معاملات نہیں چلتے نا آگے. پی ٹی آئی جب پارلیمنٹ میں تھی اپنی اسٹرینتھ کے مطابق، اب تو خیر بہت سارے لوگ ڈسکوالیفائی ہو گئے، لیکن جب وہ تھے بھی تو انہوں نے کوئی کنٹریبیوشن پارلیمان کو نہیں کی، کوئی عوامی مسائل پہ بات نہیں کی، کسی قسم کا کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہوا پارلیمان کو، اور اہم ایشوز کے اوپر ان کا ہمیشہ سے بائیکاٹ رہا. اب یہ پارلیمان میں ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جہاں تک شہباز شریف صاحب کی حکومت کا تعلق ہے، دیکھیے ہم ایک بہت اہم اتحادی ہیں اور اہم اتحادی رہیں گے جب تک معاملات خوش اسلوبی سے چلتے ہیں. لیکن ابھی ظاہری بات ہے کہ شادیانے بجائے جا رہے ہیں کہ بائی الیکشنز میں ساری سیٹیں ان کو مل گئی ہیں. میں اس پہ صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ دیکھیے جو انفارچونیٹلی بائی الیکشنز ٹھیک ہے یہ جیتے ہیں، NA 185 کے جو دھاندلی کے الزامات ہیں، جو شواہد ہیں، وہ اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آل سیڈ اینڈ ڈن 13 کانسٹیٹیوئنسیز کے اندر جو ووٹر ٹرن آؤٹ رہا ہے وہ 28% رہا ہے. کہاں 51% تھا 2024 کے الیکشن میں، اور ابھی 28% ہے. جبکہ NA 104 کے فیصلہ آباد میں دا ووٹر ٹرن آؤٹ واز 13%، صرف 13%. اور روایتی طور پہ ہم نے دیکھا ہے کہ جو انکمبنٹ گورنمنٹ ہوتی ہے بائی الیکشنز میں وہی. آپ اس کا کیا تجزیہ کر رہی ہیں؟ اویس صاحب تجزیہ یہ کر رہے ہیں کہ پی ٹی آئی کا ووٹر نکلا ہی نہیں، وہ اس سسٹم پہ بلیو ہی نہیں کر رہا الیکشن کے. آپ تجزیہ کیا کر رہی ہے اتنے کم ٹرن آؤٹ کا کہ حکومت جیت گئی؟ دیکھیں پی ٹی آئی کا ووٹر نہیں نکلا، وہ نکلا کہ نہیں نکلا یہ ان کو پتہ ہوگا. آپ کا کیا تجزیہ ہے اس میں کم ٹرن آؤٹ کا؟ ایسے وقت میں نہیں، دیکھیں میرا خیال ہے کہ لوگوں میں کوئی خاص انٹرسٹ نہیں تھا. دیکھیں نا ووٹر ٹرن آؤٹ جب اتنا ڈراسٹکلی ڈیکریز ہوتا ہے اس کا مطلب ہے. لیکن شمیلہ صاحبہ بھی بات بتائیے، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پنجاب میں جب سے مریم نواز صاحبہ آئی ہیں پیپلز پارٹی کو بالکل سپیس نہیں مل رہی پولیٹیکلی، اور وہ اگلے الیکشن میں تو آپ بالکل سندھ ہی کی پارٹی ہی دوبارہ ایمرج کر سکتی ہیں میکسیمم بھی اگر آپ کریں گی تو. ان کی پاپولیرٹی بڑھ رہی ہے، ان کے کام بڑھ رہے ہیں. مریم صاحبہ دیکھیں جہاں تک پنجابی بیانیہ بڑھ رہا ہے. پیپلز پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے تو دیکھیے
پیپلز پارٹی کا اپنا ووٹر انٹیکٹ ہے، لیکن ہاں چونکہ اس حکومت کے ساتھ ہمارا ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا جس میں ہم نے بہت ساری چیزیں کرنی تھی پنجاب کے حوالے سے، بہت ساری چیزیں ہمیں ملنی چاہیے تھی، ہماری کچھ ایشوز ہیں جو ابھی تک ان ریزالوڈ ہیں، وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ چیزیں آگے چلتی ہیں، پھر رک جاتی ہیں، پھر ایک دھکا سٹارٹ ہوتا ہے۔ تو پنجاب میں ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی کے تحفظات ہیں، اور ڈاکٹر صاحب یہاں بیٹھے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ معاملات کیسے ہیں، بڑی مشکلوں سے چلتے ہیں آگے۔ اب ایک ریٹن معاہدہ ہے جو پی ایم ایل این کی طرف سے اس پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا، تو اگین دیٹ از اے بگ کوسچن مارک۔ لیکن اب تو ان کو آپ کی ضرورت نہیں رہی نا عام قانون سازی کے لیے، انہوں نے تو ضمنی انتخاب میں بارکا جیت کے اپنی اکثریت سادہ کر لی ہے اس میں۔ دیکھیے مے بی نارمل لیجسلیشن کے لیے ہماری ضرورت نہ ہو، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کی کوئی اہمیت نہیں ہے پارلیمان کے اندر۔ پیپلز پارٹی اپوزیشن کا بھی کردار ادا کرتی ہے اور اتحادی کا بھی کرتی ہے، اور کوئی بھی آئینی ترمیم پیپلز پارٹی کی مرضی کے بغیر یا ان کی انڈورسمنٹ کے بغیر تو نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک شمیہ صاحبہ، بالکل آپ کا پوائنٹ آ گیا۔